انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں آج کی کہانی کچھ یوں ہے کہ کسی شہر میں ایک بہت ہی نیک شخص رہتا تھا۔ نیک تو تھا لیکن وہ ساتھ میں غریب بھی تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اس نیک اور غریب شخص کے گھر میں چور داخل ہو گیا۔ اب چور تو سب کو پتہ ہے نا، گھر میں گھستے ہی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا اٹھاؤں کیا رکھوں اپنے پاس۔ لیکن جب اس کے گھر میں چور داخل ہوا، یعنی چور گھس گیا گھر میں، تو اس نے ادھر ادھر پورے گھر کو تلاشنا شروع کیا، تلاش کرنے لگا کہ میں کیا لوں، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا کیونکہ وہ شخص تو بہت ہی غریب تھا۔ اس غریب شخص کے گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جسے چور اٹھائے اور اپنے ساتھ لے جائے، اور وہ نیک اور غریب شخص کمبل میں ایک طرف لیٹا ہوا تھا کہ چور کی آوازوں سے کھٹر پٹر کر رہا تھا نا، تو اس سے اس غریب شخص کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے چور پر بہت ترس آیا۔ دیکھیں کچھ لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں، یعنی وہ اس کا دشمن بن کے آیا بظاہر، لیکن وہ اس کے بارے میں بھی افسوس کر رہا ہے کہ کاش میرے گھر میں کچھ سامان ہوتا تو یہ چور اسے لے جاتا۔ یہ سوچنے لگا، اسے افسوس ہونے لگا کہ چور نے اس قدر محنت کی، گھر میں کودا، سامان تلاش کیا، مگر اسے کچھ نہ ملا۔ جب وہ بیچارہ چور مایوس ہو کے اس کے گھر سے جانے لگا تو اس نیک شخص نے کیا کیا، اپنا کمبل اتارا اور چور جس راستے سے جا رہا تھا وہیں پھینک دیا۔ جب چور نے کمبل کو دیکھا تو چور نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے تو یہ کمبل بہتر ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، یہ سیکھنے کی بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ اللہ سے بہت محبت رکھتے ہیں، ان کے دل میں اپنے دشمن کے لیے بھی خیر کے جذبات ہی ہوتے ہیں، اسی لیے وہ کسی کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، تو ہمیں بھی لوگوں پر احسان کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بلند درجہ عطا فرمائے۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کہانی اور نصیحت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔